حضرت علی بن ابی طالب انتہائی اسلام کی ایک انتہائی اہم اور نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، جنہیں اہل تشیع پہلے امام اور اہل سنت چوتھے خلیفہ کے طور پر مانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو کہ ایک غیر معمولی اور منفرد واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام کی قبولیت۔ حضرت علی نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ آپ کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ آپ نے تمام بڑی اسلامی جنگوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور آپ کو شیر خدا کا لقب ملا۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم حضرت علی عطا کیا، جنہوں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ خلافت اور جدوجہد۔ خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا۔ ان کی خلافت کا دور اندرونی اختلافات اور جنگوں سے بھرا تھا، ان میں جنگ جمل اور جنگ صفین نمایاں ہیں۔ یہ جنگیں ان کے انصاف پسندی کے اصولوں پر قائم رہنے کی وجہ سے پیش آئیں۔ ان کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو کوفہ عراق میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں نماز کی حالت میں ہوئی۔ علم اور روحانیت۔ حضرت علی اپنے وسیع علم اور غیر معمولی دانشمندی کے لیے مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے خطبے، مکتوبات اور اقوال نہج البلاغہ کے نام سے ایک کتاب میں جمع ہیں، جو آج بھی دونوں مکاتب فکر اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی عدالتی فیصلے اور انصاف پسندی کی مثالیں آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ حضرت علی کی زندگی، ان کی بہادری، علم اور انصاف آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ ان کی قبر نجف عراق میں ہے، جو اہل تشیع کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی وراثت اور ان کے خاندان کا کردار اسلامی تاریخ میں مزید گہرا ہو گیا۔ خلافت اور اس کے بعد کے حالات۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے کوفہ میں خلیفہ منتخب کیا، تاہم اس وقت ملک میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف شام میں حضرت معاویہ کا اقتدار مضبوط ہو چکا تھا اور وہ بھی خلافت کا دعویز کر رہے تھے۔ حضرت حسن نے مسلمانوں میں خونریزی سے بچنے اور اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس فیصلے کو تاریخ میں صلح حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 41 ہجری میں پیش آیا اور اس کے بعد امت مسلمہ میں ایک عارضی امن قائم ہو گیا۔ اس طرح حضرت معاویہ مکمل طور پر خلیفہ بن گئے اور بنی امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ امام حسین واقعہ کربلا۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن کی وفات کے بعد اہل بیت کے سرپرست بنے۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید نے اقتدار سنبھالا۔ یزید کی خلافت کے بارے میں مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آ کر خلافت سنبھالنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین اپنے اہل و عیال اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تاہم راستے میں کربلا کے مقام پر انہیں یزید کی فوج نے گھیر لیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین کے بہتر ساتھیوں نے یزید کی فوج کے ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں انہوں نے بہادری سے جنگ لڑی، مگر بالآخر وہ سب شہید ہو گئے۔ اس واقعہ میں حضرت حسین سر قلم کر دیا گیا اور ان کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ وراثت اور اثرات۔ یہ واقعات حضرت علی خاندان کی قربانیوں کی داستان کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کو نہ صرف اہل تشیع بلکہ دنیا بھر کے مسلمان حق اور باطل کی جنگ میں ایک عظیم قربانی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اسلام میں شیعہ اور سنی کے درمیان نظریاتی اختلافات کا ایک بڑا سبب بنا۔ حضرت علی نسل سے ائمہ کرام کا سلسلہ جاری رہا
जिन्हें अहले तशय्यो अपने मजहबी पेशवा मानते हैं। उनकी शुजाअत, हिकमत और कुर्बानी की मिसालें आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा हैं। करबला के बाद अहले बैत रेज़ की जद्दोजहद और उमवी दौर का ज़वाल। हज़रत हुसैन करबला में शहादत के बाद यजीद की हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा। इस वाक़े ने मुसलमानों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया और यजीद के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हुई। अहले बैत कीमत के बकिया अफराद जिन्हें कैद किया गया था को कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया गया। इस दर्दनाक सफ़र में हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब रेश कीमा और उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रेश कीमा ने बेमिसाल सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच जाने वाले हज़रत हुसैन रेश के अकलौते बेटे थे। आपने बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा नहीं लिया था। कैद से रिहाई के बाद आपने अपनी ज़िंदगी तबलीग इस्लाम और अहले बैत रेश की तालीमात को फैलाने में गुजार दी। आपने अपने खुतबात और दुआओं के ज़रिए इस्लाम के रूहानी और अखलाकी पहलुओं पर जोर दिया। आपकी दुआओं का मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से मशहूर है। मुख्तार सकफ़ी की बगावत। करबला के वाक़े के तकरीबन 4 साल बाद कूफा में मुख्तार सकफ़ी ने बगावत की। इसका मकसद हज़रत हुसैन और उनके साथियों के कातिलों से बदला लेना था। मुख्तार की फ़ौज ने करबला के कई कातिलों को पकड़कर सज़ाएं दीं। ये बगावत अगरचे मुख्तसर थी, लेकिन उसने उमवी हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। बनी उमैया का ज़वाल और बनी अब्बास का उरूज। करबला का वाक़या बनी उमैया के ज़वाल का एक बड़ा सबब बना। लोगों ने उन्हें ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान समझना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ बनु उमैया के खिलाफ बगावतें बढ़ती गईं। उन बगावतों को बनी अब्बास ने इस्तेमाल किया, जो खुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का हिस्सा समझते थे। उन्होंने स्याह झंडों के तहत एक तहरीक चलाई और 750 ईस्वी में आखिरी उमवी खलीफा को शिकस्त देकर खिलाफत पर कब्जा कर लिया। इस तरह बनी अब्बास का दौर शुरू हुआ, जो तकरीबन 500 साल तक जारी रहा। इस दौर में इस्लामी सल्तनत में इल्म व फ़न की तरक्की हुई, मगर अहले बैत और उनके पैरोकारों पर जुल्म व सितम का सिलसिला जारी रहा। इमाम जाफ़र सादिक और इल्मी तरक्की। हज़रत अली की नस्ल से छठे इमाम जाफ़र सादिक का ज़माना इल्मी लिहाज से बहुत अहम था। आपने मदीना में एक बड़ी दरसगाह कायम की, जहाँ इल्म के मुख्तलिफ शोबों जैसे फ़िक़्ह, हदीस और कीमिया की तालीम दी जाती थी। जाबिर बिन हयान, जो कीमिया के बानी समझे जाते हैं, आपके शागिर्दों में से थे। ये तमाम वाक़यात हज़रत अली कुर्बानी और उनके ख़ानदान की जिद्दोजहद की तवील दास्तान का हिस्सा हैं। उनके बाद आने वाले आइमा ने इस्लाम की रूहानियत और इखलाकी अक़दार को ज़िंदा रखा, जिसकी वजह से ये सिलसिला आज भी लाखों लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है।